الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اس بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. بلا شبہ وہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، 15ویں پارے میں سورہ ابن اسرائیل کی یہ آیہ کریمہ کئی ہفتوں سے خطبہ جمعہ کے آغاز میں تلاوت کی جا رہی ہے. چونکہ بیان ہونے والے مضمون کا تعلق کسی نہ کسی پہلو سے اس آیہ کریمہ کے ساتھ ہے، اس لیے اس کی تلاوت بار بار کی جا رہی ہے. سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں اس واقعے سے متعلق اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ اگر ہر بات بیان کی جائے تو اس کے لیے مہینوں درکار ہیں. اہل تحقیق نے بہت سی باتیں رد کر دی ہیں، جو باتیں صحیح تھیں ان کو نقل کیا ہے، جو صحیح نہیں تھی ان کی تردید کی ہے. ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں جھوٹ عام ہے. صرف دنیوی معاملات اور کاروبار میں ہی جھوٹ نہیں بولا جاتا، دین کے نام پر بھی بہت جھوٹ بولا جاتا. اگر جھوٹ نہ بولا گیا ہوتا، نہ بولا جاتا تو ہمارے معاشرے میں مسلمان اتنے فرقوں میں تقسیم نہ ہوتے. اور عجیب بات ہے کہ جھوٹ بولنے والے بڑی ڈٹائی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولتے ہیں. ذرا بھی شرم نہیں آتی. دنیا کے حقیر مفاد کے حصول کے لیے یا دنیا کے چند عقل و ہوش سے محروم لوگوں سے واہ واہ لینے کے لیے
یہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ وہ نادان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح ہماری معاشرے میں مقبولیت عام ہو جائے گی۔ انہیں اس بات کا بالکل دھیان نہیں ہوتا مقبول تو وہ ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ دنیا والے کیا ہیں اور دنیا والوں کی واہ واہ کی کیا حقیقت ہے؟ اگر اللہ کی نظروں سے کوئی انسان گر جائے تو سارا جہان اس کی تعریف کرتا رہے، ان کی تعریف کا کوئی اعتبار بھی نہیں۔ لیکن اللہ کی نظروں میں اگر کوئی معزز اور مقبول ہے، سارا جہان دشمن بن جائے اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اور نہ ہی ان کی مخالفت سے، ان کی مذمت سے اس کی مقبولیت میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے۔ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے پاس ایک نمایاں مثال موجود ہے۔ مکی زندگی میں آپ کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا۔ جب طائف میں دعوت دینے کے لیے گئے، وہاں کے سرداروں نے آپ کی تکذیب کی اور جتنے آوارہ اور اوباش لفنگے قسم کے لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگواری کرنے کے لیے ان کو مامور کر دیا۔ اس حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگواری کی گئی کہ آپ کی پنڈلیاں مبارک، آپ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو لہو لہان نہ ہو، اور پتھر مارتے مارتے انہوں نے کئی میل دور تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنکا دیا، جب تک طائف کے علاقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نہیں نکالا اس وقت تک باز نہیں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھک ہار کر زخموں سے چور چور ایک جگہ ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے بے ہمت ہو کر۔ تو باغ کا ایک مالک جو مکہ کا رہنے والا تھا، اس کا نام عتبہ تھا اور اس کا بھائی شیبہ بھی، دونوں ہی مشرک تھے۔ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مظلومانہ کیفیت دیکھی تو ان کا ایک عیسائی غلام تھا عداس اس کا نام، اس کو پلیٹ میں کچھ انگوروں کے خوشے باغ میں سے توڑ کر رکھ کر دیے کہ وہ جو مسافر مظلوم ہے اس کو لے جا کر دے آؤ۔ وہ جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ وہ بھی مکہ کے رہنے والے تھے، مکہ کا رئیسوں میں سے وہ بھی تھے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں تعارف کراتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومانہ کیفیت کا مشاہدہ کر رہے تھے، لیکن چونکہ عقیدہ مشرکانہ پر قائم تھے، ترس بھی آ رہا تھا، لیکن حضور کے قریب آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی کا کوئی جملہ نہیں کہہ سکتے تھے۔ تو اپنی اس ترس اور یہ رحم والی جو کیفیت ہے اس کا اظہار انہوں نے اپنے غلام کو انگور دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھیجا۔ کس طرح اظہار کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چونکہ بھوکے پیاسے بھی تھے، زخموں سے چور چور بھی، جب ان انگوروں کو دیکھا کہ یہ ہمارے مالک نے آپ کے لیے بھیجے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ان کو تناول فرمانا شروع کیا۔ ہاتھ جب بڑھایا تو عداس چونکہ صحیح نصرانی تھا، عیسائی مذہب پر تھا، اہل کتاب میں سے تھا، اس نے سوچا کہ یہ لفظ بولنے والا تو اس معاشرے کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنے والا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔
تو یہ آدمی کہاں سے آ گیا؟ اس کا خیال یہ تھا کہ سوائے آسمانی شریعت جس پر نازل ہو یا جس کو ماننے والا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی بھی مشرک اور بت پرست بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بلکہ یہ جملہ جب اس نے کہا کہ آپ کون ہیں، یہ جملہ تو یہاں میں نے کسی کی زبان سے نہیں سنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں غلام ہوں، میرا نام عداس ہے، میں نصرانی مذہب کا ہوں، عیسائی ہوں۔ اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ نینوا وہ علاقہ ہے جہاں سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام گزرے۔ تو جب نینوا کا نام لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے صالح بندے حضرت یونس بن متہ کے علاقے کے رہنے اور باشندے ہو۔ اس نے پوچھا آپ یونس بن متہ کو کیسے جانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی ہے اور میں بھی اللہ کا نبی، میرا بھائی ہیں وہ۔ یہ جملہ جب اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر بوسہ دیا اور سر پر بھی بوسہ دیا۔ اور یہ سارا منظر اس کے مالک دور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا جو یہ بسم اللہ جو پڑھی ہے سوائے کسی آسمانی شریعت کے ماننے والے کے کوئی دوسرا انسان ایسا جملہ نہ کہا ہے، اس نے کہتا ہے۔ اور پھر جب انہوں نے نینوا کا نام سن کر سیدنا یونس علیہ السلام کا نام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیا تو اس کو تو پختہ یقین ہے خدا کے سچے نبی ہیں یہ۔ اور یہ بھی اسے اندازہ ہوا کہ اللہ کے سچے نبیوں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے۔ واپس جب گئے تو اپنے مالک انہوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے تھے تم؟ انہوں نے کہا یہ خدا کے سچے نبی ہیں۔ ان کا لگتا ہے کہ ان کی باتوں کا اثر تم پر بھی ہو گیا۔ ان کا اثر ہونا ہی تھا، خدا کے سچے نبیوں کی باتوں کا اثر ہوتا ہی ہے۔ اسی اثنا میں ملک الجبال جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ پہاڑوں پر معمور فرشتہ آپ کے حکم کا منتظر ہے، آپ اگر بددل ہو چکے ہیں اور ان لوگوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں تو یہ فرشتہ فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والا ہے، اس کو آرڈر کیجئے، ان کو پیس دیں گے، دونوں پہاڑوں کو حکم دیں گے، ان کے بیچ میں رگڑ دیں گے، نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ارب ہا رحمت نازل ہوں، ارب ہا صلاۃ و سلام ہو پیغمبر کی ذات پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، فرمایا کہ میری اس قوم کے لوگوں کو گو یہ بدبخت اس وقت وہ نہیں جانتے لیکن ان کی نسلوں میں سے خدا میرا رضاکار پیدا کرے گا، میں نہیں چاہتا کہ یہ مٹ جائیں۔ اللہ کے سچے نبی کی استقامت پر قربان جائیں، زخموں سے چور چور ہیں، بدن سے خون نکل نکل کے جوتوں کے اندر جمع ہے اور پاؤں کو کھینچ کھینچ کر نکالتے ہیں، خشک ہو جائے جب خون تو پھر مشکل سے نکلتا، اور اس وقت بھی ان ظالموں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دی، مجھے جانتے نہیں۔ یہ میں قصے کے طور پر بیان کرنا مقصود نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ اس وقت طائف کی وادی میں ایک انسان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی نہیں تھا، اور واپس جب مکہ معظمہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں داخل ہونا مشکل تھا۔ مکہ کے ایک سردار کو حضور نے پیغام بھیجا، حضور کے غلام حضرت زید صاحب تھے، کہ مجھے امان دے تاکہ میں مکہ میں داخل ہوں۔ انہوں نے کہا میں امان نہیں دے سکتا، دوسرے نے کہا، اس نے کہا میں بھی نہیں دے سکتا، تیسرے نے کہا میں بھی نہیں دے سکتا۔ آخر یہ قسمت تھی حضرت مطعم بن عدی، ان کو جب پیغام پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ میں امان دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا سارے کا سارے ہتھیار لگا کر بیت اللہ میں جمع ہو جاؤ، میں خود بھی حاضر ہوتا ہوں گا، اور اعلان کیا کہ لوگوں، قریش کے لوگوں، میں نے محمد کو امان دے دی ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہی مطعم بن عدی ہیں جو بعد میں بدر کے مار کے بعد جب بدر کے غلام قیدی آئے تھے تو قیدیوں کے بارے میں جب بات چیت چل رہی تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے، فاروق اعظم نے کہا تھا کہ سب کو قتل کر دیا جائے، جس مسلمان کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جاتا کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، اور منشا الہی بھی یہی تھا. لیکن بعض دیگر صحابہ اکرام نے رائے یہ دی کہ ان سے جرمانہ وصول کر لیا جائے، فدیہ لے لیا جائے، چھوڑ دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی. قرآن کریم میں موجود ہے کہ نبی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی کو اپنا قیدی بنا کر رکھے، بلکہ اس کو خوب خون ریزی کرنی چاہیے، ان کو قتل کرنا چاہیے. لیکن ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر اگر نہ ہوتا تو یہ جو ان قیدیوں سے آپ نے جرمانہ لے کے ان کو چھوڑ دیا، اس پر خدا کی سخت پکڑ آ سکتی تھی، لیکن اللہ کا پہلے سے فضل آپ پر ہے اس لیے پکڑ نہیں آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور حضور نے فرمایا کہ اس وقت خدا کی پکڑ کر آتی سوائے عمر کے کوئی بھی نہ بچتا. اس وقت حضور نے فرمایا کہ آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے، ان گندے لوگوں نے مشرکین کے بارے میں فرمایا، ان کے بارے میں وہ اگر جملہ کہتے تو اگر وہ کہتے کہ سب کو آزاد کر دو تو اس کی بات مان کر سب کو آزاد کر دیتا کہ اس نے اس وقت مجھ پر احسان کیا. خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ کسی آدمی کا کوئی شخص دنیا میں مخالف ہو جائے، ایک دو یا سارا معاشرہ مخالف ہو جائے، تو ان کی مخالفت سے اس کی مقبولیت میں فرق تو کوئی نہیں پڑتا. سچ تو سچ ہے، جلد یا دیر سے اپنے آپ کو منوا کر لیتا ہے. انبیاء حق لے کر آئے تھے، حق والے تھے، اور بالآخر دنیا نے تسلیم کیا. مخالفین کا نام مٹ گیا، دشمن پتھر مارنے والے، رسول اللہ کے قتل کے منصوبے کرنے والے، مکہ سے نکالنے والے، سب کے سب پیبند زمیں ہو گئے، ان کا نام مٹ گیا. آج کوئی بھی اچھائی سے نام لینے والا نہیں. اگر کہیں تذکرہ آتا ہے تو نفرت کے ساتھ آتا ہے. مسلمان تذکرہ کرتا ہے نفرت کے ساتھ کرتا ہے، دل و دماغ میں جذبات نفرت کے ہوتے ہیں، محبت اور رغبت کے نہیں ہوتے. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے سچے غلاموں کے لیے مسلمانوں کے دل و دماغ میں کس قدر محبت کے جذبات جو ہے موجود ہوتے ہیں. وہی مکہ اور وہی طائف جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھا، آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے سوا ابو جہل کا اور طائف کے ان سرداروں کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں. وہ مکہ کا چودھری تھا، اس کی مرضی کے بغیر وہاں پتہ بھی نہیں ہلتا تھا، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ سچ سچ ہے اور اللہ کا قانون ہے کہ سچ کو اللہ تعالیٰ سر بلند کرتا ہے. بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جھوٹ بولنے والوں نے اللہ پر بھی جھوٹ بولا، اللہ کے رسول پر بھی جھوٹ بولا. اللہ نے تو اپنے قرآن میں یہ کہہ دیا وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹ بولتا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، جو جان بوجھ کر میرے ذمے جھوٹی بات منسوب کرتا ہے، یعنی کوئی بات اس نے یوں کہی کہ حضور نے یہ فرمایا ہے جبکہ میں نے نہیں کہا، یا میری طرف کوئی بات منسوب کی کہ رسول اللہ نے ایسا کیا ہے جبکہ میں نے ایسا نہیں کیا، ایسے بدبخت کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے. جھوٹی روایتیں نقل کرنے والے آپ کے ملک کے اخبارات اور عموماً رسائل و جرائد، ان میں اگر میں یہ کہوں کہ 99% جھوٹ ہوتا ہے جو ملی ایڈیشن شائع کرتے ہیں، اس میں مبالغہ نہیں ہوگا. دنیا بھر کی رتب و یابس من گڑت باتیں. اسی طرح عرض کر رہا تھا کہ سیرت و تاریخ کتابوں میں اتنا جھوٹ بولا گیا ہے اس واقعے کے متعلق بھی کہ آدمی سر پکڑ کر رہ جاتا. اس واسطے وہ ساری باتیں تو آپ کے سامنے نقل کرنے سے میرا نہ میرا دل مانتا ہے کہ میں ایسی بات نقل کروں، نہ آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں. صرف چند موٹی موٹی باتیں، مثلا اسی سفر کے بارے میں، اس سفر میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف طبقات پر گزر ہوا.
مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ان کے لمبے لمبے ناخن ہیں، جیسے تانبے کے ناخن ہوتے ہیں، اور ان ناخنوں سے اپنے جسم کو چھید رہے ہیں اور اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ پوچھنے پر بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی مجلسیں دوسرے مسلمانوں کی آبرو ریزی سے، ان کی غیبت سے، بدگوئی سے پر ہوتی ہیں، جو دوسروں کی غیبت بڑے مزے لے لے کر کرتے ہیں، دوسروں کی برائیاں بیان کر کر کے ان کی تحقیر و تذلیل کر کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ اسی انجام کے لوگ ہیں، ایسے انجام سے دوچار ہیں۔ میرے دوستو، آج ہماری شاید